جنگ موتا کے بارے میں سب مسلمان اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے مسجد نبوی شریف کے اندر، اور جو کچھ وہاں کو ہو رہا تھا، جو شہید ہو رہا تھا، جس نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، جو کچھ معاملہ ہو رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب خبر دے رہے تھے۔ تو گویا حضور یہاں بیٹھ کر وہاں حاضر تھے، وہاں ناظر تھے اور ان کو دیکھ رہے تھے۔ تو مجازاً معجزتاً حضور کا حاضر ناظر ہونا مانا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح حضور کا حاضر ناظر ہونا نہیں مانا جاتا۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہ سب مسلمان اس صورت کو جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد شہادت سے کم و بیش 2 ماہ پہلے 55 ڈیز یا 60 ڈیز پہلے ابرہ بادشاہ کعبہ شریف کو گرانے کے لیے آیا، نعوذ باللہ۔ اس نے آ کر حملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کا لشکر بھیجا، اس کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ تو اللہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں لشکروں کو کس طرح تباہ کیا، ان کے ساتھ کیا کیا؟ ابھی حضور تو دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے، وہ تو اپنی والدہ محترمہ والدہ ماجدہ کے شکم میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو نے نہ دیکھا، تو معنی یہ نکلا کہ حضور اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی جو دنیا میں ہو رہا تھا اس کا مشاہدہ فرما رہے تھے، اسے دیکھ رہے تھے، اس کے گواہ تھے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک شاہداً، ہم نے تمہیں گواہ بنا کر بھیجا، بس تم ہر بات کے گواہ ہو۔ وہ جو ہاتھیوں کے ساتھ ہوا اس کے بھی گواہ ہو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کو بھی تم نے دیکھا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو یہاں تو نے نہ دیکھا۔ یہاں پر ایک سوال ہے، وہ یہ سوال کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ طرح سے جو تم لوگ نکال لیتے ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو نے نہ دیکھا، اس کا معنی صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے سنا نہیں، تم کو لوگوں نے بتایا نہیں، یا تم نے آثار سے نہیں دیکھا، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کی رؤیت کی حضور کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا حضور کی رؤیت کی بات ہو رہی ہے، تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو پیچھے کرنے کے لیے، عدم علم ثابت کرنے کے لیے، حضور کے حاضر ناظر ہونے کے خلاف ان کی جو غیرت ہے جب وہ اوپر اٹھتی ہے، وہ جو جذبہ جس کو وہ غیرت ایمانی کہتے ہیں اور دوسروں کو مشرک ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو نعوذ باللہ پھر وہ قرآن کی یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ اور یہ ذرا سنیے اور دیکھیے کہ حضور کے علم کے بارے میں کیسے کیسے تان کیے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم نے کہا تارا کا معنی دیکھنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو مشرکوں کے بارے میں یہ بھی یوں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام کے اندر، سورہ 6 اور سورہ انعام آیت بھی 6 ہے اور سورت بھی 6 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ مکننا فی الارض ما لم نمکن لکم، کہ ان کو ایسا جو طاقت تھی وہ زمین کے اندر دی کہ ایسی طاقت تو تم کو بھی نہیں دی۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ان کے اوپر ہم نے ہوائیں بھیجی، اللہ اکبر، جن کے بڑے پاؤں جمکے تھے ان کے اوپر ہوائیں بھیجی، می برسایا اور ان کو تباہ کر دیا، ان کے ذریعے سے، می کے ذریعے سے تباہ کر دیا، ہواؤں کے ذریعے سے پہلی امتوں کو تباہ کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ مشرکوں سے فرما رہا ہے الم یروا کما اہلکنا، کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے ان کو کیسے تباہ کر دیا۔ تو وہ اہل علم، خوارج اہل علم ہمیں کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو الم ترى کیفا، اللہ حضور کو فرمایا تو نے نہ دیکھا ہاتھی والوں سے کیا ہوا، حالانکہ یہی لفظ تو اللہ مشرکوں کے لیے بھی فرما رہا ہے۔ تو کیا مشرک بھی حاضر ناظر ہو گئے؟ مشرک بھی ان عاد و سمود جو قومیں ہیں ان کو وہ دیکھ رہے تھے، ان کو وہ ملاحظہ کر رہے تھے، ان کا وہ مشاہدہ کر رہے تھے۔ اگر الم ترى سے حضور کو حاضر ناظر ماننا ہے تو الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، مکے کا ایک ایک مشرک حاضر ناظر بن جائے گا، اللہ اکبر۔
تو یہ استدلال کیا جاتا ہے اس کے اوپر، مگر وہ اس سے اگلی آیت کی تلاوت نہیں کرتے تاکہ جس میں فرق واضح اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا۔ دیکھیے اگلی آیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مشرکو تم نہیں دیکھتے، تم نے دیکھا نہیں، کیسے نہیں دیکھا کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی فراخی معیشت میں اکڑے ہوئے تکبر کر رہے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، دیکھو یہ ان کے اجڑے ہوئے مکان ہیں، یہ ان کے جہاں وہ رہتے تھے یہ برباد ہوئی جگہ ہیں، یہ کیسے اجڑے ہوئے مکان ہیں اور جو کبھی ان کے بعد آباد نہیں ہوئے۔ اب جب کافروں سے کہا گیا تھا نا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا، تم نے ان کو نہیں دیکھا، تو دیکھنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ قوم و سمود کی بستیوں سے روز سفر کر کے گزرتے تھے، ان کے اجڑے ہوئے مکانوں کو دیکھتے تھے۔ جب ان کو دیکھنے کا کہا جاتا ہے تو اجڑے ہوئے مکانوں کی طرف اشارہ تھا، اور جب مصطفیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے تو اس وقت رویت روحانی کی طرف اشارہ ہے کہ علم ترى کیفا، حضور کو علم ترى جب کہا جاتا ہے دیکھنے کا تو اس وقت اللہ رب العزت ان کے دیکھنے کی بات فرماتا ہے، کہ جیسے بہت سے مقامات پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ترا کا جب لفظ کیا تو وہ دیکھنا وہاں مراد ہے، جس کی ایک آیت میں نے ابھی پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ یہاں اجڑے ہوئے مکانوں کی بات نہیں ہے، یہاں رویت بصری، آنکھوں سے دیکھنے کی بات اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے۔